ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی کی غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں یہ بیان کیے جائیں تو تب یہ غیبت ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. کسی انسان کی غیر موجودگی میں بطور حقارت اگر اس کی جسمانی ساخت کے اوپر بھی گفتگو کی جائے تو یہ بھی غیبت ہے. مثلا اس کا لمبا قد ہے جی، یہ تو بہت موٹا ہے، اس کے تو ہونٹ ہی بہت موٹے موٹے ہیں، یہ تو کانا ہے، یہ تو پھینا ہے، اس کا ناک ہی بہت لمبا ہے، فلاں یہ وہ. اس طرح اس کے جسم کی ساخت کے اوپر بطور حقارت گفتگو کرنا، اس کو بھی غیبت میں شمار کیا گیا ہے. یہ غیبت ہے. ظاہر ہے جس وقت آپ اس کے سامنے یہی بات کہیں گے تو اس کو اچھا تھوڑا لگے گا. یہ اس طریقے سے کسی کے کپڑوں کی تراش خراش کے اوپر گفتگو کرنا، اس نے تو لمبا چولا پہنا ہوا ہے جی، یہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس نے تو بہت چھوٹا، یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا لباس پہنا ہوا ہے. اس طرح اس کے کپڑوں کی تراش خراش کے اوپر گفتگو کرنا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے. ایسے ہی کسی مسلمان کی عادات و اطوار، حرکات و سکنات پر طنز کرنا، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کو بطور حقارت لوگوں کے سامنے بیان کرنا. لیکن یہ اس طرح کھاتا ہے، اس طرح پیتا ہے، اس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بطور حقارت، یہ غیبت ہے. یہ تو لازمی بات نہیں ہے کہ کسی کی کوئی برائی ہو تو اسی کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے. اس طرح کے معاملات کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. غیبت کرنے کی کچھ مباح صورتیں بھی ہیں، ذرا میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ اپنی عزت خود پامال کرتا ہے، اپنی عزت خود داؤ پہ لگاتا ہے، اپنی عزت کا خود جنازہ نکالتا ہے. مثلا چوک چراہے پہ کھڑے ہو کے شراب پی رہا ہے، چوک چراہے پہ کھڑے ہو کے سرعام لوگوں کو گالیاں بک رہا ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں کہے دیکھیں وہ بندہ شرابی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے شراب پی ہے، لوگوں کے سامنے گالیاں بکی ہیں اس نے. ایسے شخص کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے سنیے. مسند ابن شہاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من القى جلباب الحیاء فلا غیبۃ لہ، جو شخص حیا کی چادر اتار کر خود پھینک دے، اگر کوئی بندہ اس کی غیبت کرتا تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی حیا کا جنازہ خود نکالا. پھر ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اذکر الفاجر بما فیہ یحذرہ الناس، فرمایا فاجر کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں. فاجر کے عیب بیان کرنے چاہیے، جو حقیقتاً فاجر ہو اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہو تاکہ دوسرے لوگ جن کو نہیں پتہ وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے. اسی طرح کسی بد عقیدہ عالم، کسی ظالم بادشاہ کے عیوب کو بیان کرنا یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا. یہ اور ایسے ہی قاضی کے سامنے اپنے مد مقابل کے جرائم، اس کے عیوب کو بیان کرنا فیصلہ کروانے کے لیے کہ اس بندے کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، تو جس وقت وہ قاضی ظاہر ہے کہ اس کے عیب سنے گا تو پھر ہی فیصلہ کرے گا نا، ویسے تھوڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ عیب بیان کرنا بھی غیبت کہلائے گا نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے.